بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدارا آج کی نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو ضرور پڑھیے گا۔ مجھے آپ کا کوئی لائک یا کومنٹ نہیں چاہیے، بس تحریر کو دھیان سے پڑھ لیجئے۔ ایک بہن نے پچھلے دنوں یہ سوال کیا تھا کہ اس پوسٹ کی مسئلہ کی شکل میں اپلوڈ کرنا پڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں زنا کا گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6809 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد زنا کے بارے میں دو تین باتیں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یہ ہیں کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالہ اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ شریعت کی نظر سے لکھ رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزرا۔ یار آپ خود سوچیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے گم ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی گندی کر دی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت نے آ پکڑا تو میرے بھائی وہ تو گیا کفر میں مر گیا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھیں گے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پر لعنت برسائیں گی۔ نمبر 2، دوسری بات، ابن عقر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ تحریر پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کروں گا کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں، اگر دو غیر محرم جنسی تعلقات قائم کریں تو یہ زنا کہلائے گا، لیکن جو ابن عقر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں نے نقل کی ہے اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہیں، اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اس طرح اگر مرد کسی عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لے کے جا رہے ہوں۔ اس لیے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جب میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی اسے سمجھ لیا ہے، جو اس کے لیے کچھ رشتہ ہی نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے شمار میں لکھنے کی۔ تو کتنی عجیب بات ہے، جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق رہا، 4 سال 2 سال رہا، وہ 4 یا 2 سال اللہ کے کاغذوں میں وہ مشرکہ لکھی گئی، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 4 یا 2 سال مشرک لکھا جاتا رہا، یہ 5 سال کے اعمال نامہ میں کفر لکھواتے رہے دونوں۔ سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ پڑھ کر بندے کام جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہیں نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے اور اس طرح سے عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چتے پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنگ ماریں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیے جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے، اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی آج دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ تو برداشت نہیں ہوتا، میری بہن آج دنیا میں ایک چپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکارتا دیا جائے گا،
میرے بھائی میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بلا کیا ہوگی؟ میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدارا آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر اس سے محبت ہے تو وہ جس سے تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواز ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو، اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی، یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے، لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گن میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے تو گندہ انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جسے نعمت سے نوازا ہے، دو دو تین تین بچے ہیں، اور یہ ہے کہ باہر گن پر بیٹھا ہوا اور اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات لکھی تھی کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی ہو یا نہ ہو، آپ کے شوہر کو معلوم بھی ہو کہ آپ کسی اور محرم سے تعلق ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بہت بے تکی باتوں پر جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک چک، لڑائی جھگڑے، بے برکتی، بے رونقی سی ہو جائے گی، اور بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی یہ موبائل تک نہیں ہے، بت پرستی اور کانوں میں شیشہ ڈالنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں ہوتے ہیں؟ بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سی خاص باتیں کر رہی ہوتی ہیں جو دن کے اجالے میں نہیں ہوتی ہیں؟ یہاں بہت معزز لوگ تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے محتاط الفاظوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس تحریر کو کاپی کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن تک پہنچائے۔ اگر کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی کا سبب یہی بات بن جائے۔ خدارا اپنی سنوارے، اے بنت ہوا، اے آدم۔ خدارا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر جذبات میں مجھ سے کچھ سخت الفاظ لکھے گئے ہوں تو آپ سب سے معذرت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مجھے معاف فرما کر ہمارے دلوں سے ہی معاف فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے، تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔